عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس خطبے کا عنوان ہے نظم پگڈنڈی کا تنقیدی جائزہ۔ اختر الایمان کی نظم پگڈنڈی کا تجزیہ کرنے سے پہلے ان کے شعری مزاج اور تخلیقی وجدان کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ اس علامتی نظم کے مرکزی خیال، پس منظر اور محرکات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اختر الایمان نے جس عہد میں آنکھ کھولی وہ ذہنی اور فکری تبدیلیوں کا عہد تھا۔ وہ اپنی بزرگی اور آزادی فکر کی بدولت دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ وقت کی جبریت کا احساس، وقت کا ناگزیر ہونا، خواب اور حقیقت کا تصادم، اقدار کا زوال، جدید شہری زندگی کی پیچیدگی، فطرت سے دوری کا احساس اور سابقہ زندگی سے جڑی خوشگوار یادوں کا تذکرہ ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ سیاسی اور سماجی امور کو اپنی تخلیقی وجدان میں جذب کرنے کے ساتھ ساتھ اختر الایمان نے شاعری میں نجی معاملات کو موضوع بنا کر ذات میں ڈوب جانے کا عمل تیز کر دیا اور بالخصوص طرز بیان میں دھیما لہجہ، داخلی گفتار اور مکالمے کی کیفیت پیدا کی۔ اختر الایمان کی شخصیت کی تشکیل میں نجی زندگی کے حادثات اور خارجی ماحول کی پرآشوب اور غیر یقینی صورتحال دونوں کا عمل دخل رہا۔ اپنے والد کے ساتھ خانہ بدوشوں کی طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہونا، والدین کے ساتھ اختلاف اور والد صاحب کا دوسری شادی کر لینا اور پھر والدین کے ہوتے ہوئے یتیم خانے میں رہنا وغیرہ، یہ وہ نجی حوادث تھے جنہوں نے اختر الایمان کی امنگوں اور آرزوؤں کا خون کر دیا۔ اسی محرومی اور انہی تلخ تجربات سے گزر کر ان کے ذہن کا نہاں خانہ پرورش پاتا گیا۔ دوسری طرف اس دور کے خارجی حالات و حادثات میں پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریاں، اخلاقی قدروں کا زوال، ملک کی بدلتی سیاسی اور سماجی صورتحال، انتشار اور عدم توازن ایسے محرکات ہیں جنہوں نے اختر الایمان کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کر کے ان کی تخلیقی صلاحیت میں توانائی پیدا کر دی۔ نظم پگڈنڈی اختر الایمان کے پہلے دور کی تخلیق ہے اور یہ ان کے شعری مجموعے گرداب میں شامل ہے۔ گرداب اختر الایمان کا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1943 عیسوی میں ساقی بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا۔ گرداب اختر الایمان کی نظموں کا پہلا مجموعہ ضرور ہے، لیکن ان کے احساس اور جذبے کی داستان کا یہ نقطۂ آغاز ہرگز نہیں۔ دوسرے نظم گو شعراء کے ہاں بالعموم احساس اور جذبے کی پیدائش کی ساری کہانی ابتدا ہی میں مل جاتی ہے۔ مثلاً فیض کے ہاں محبت کے کیف و کرب کا بیان پہلے ہے اور غم جاناں کا غم دوراں میں مبدل ہو جانے کا عمل ارتفاع کی صورت میں بعد ازاں ابھرا ہے۔ یہی بات مجاز، جانثار اختر اور ساحر وغیرہ کے ہاں بھی موجود ہے۔ لیکن اختر الایمان اپنی کہانی کو کہیں درمیان سے شروع کرتا ہے۔ وہ گویا شکست کے بعد کی داستان کو بیان کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک پہنچتے پہنچتے شاعر ٹوٹ کر بکھر گیا ہے اور وہ شدید داخلی کرب میں مبتلا ہے اور اس کے غم میں بلا کی تندی اور وحشت پیدا ہو گئی ہے۔ شاید اردو کے کسی اور نظم گو شاعر کے ہاں روح کا کرب اور اضمحلال اس شدت کے ساتھ ابھر نہیں سکا جس شدت کے ساتھ گرداب کی نظموں میں ابھرا ہے۔ اختر الایمان کی ابتدائی نظموں میں پگڈنڈی ایک کامیاب نظم ہے۔ اس دور میں اختر الایمان نے کئی علامتی نظمیں کہیں۔ ان کا علامتی طریقہ کار فطری ہے۔ شعری اسلوب اور علامتی طریقہ کار کے اعتبار سے ان کی بعض نظمیں قابل توجہ ہیں۔ نظم پگڈنڈی بھی نوعیت کے اعتبار سے ایک علامتی نظم ہے۔ اس نظم میں اختر الایمان نے پگڈنڈی کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ شعری اظہار اور علامتی طریقہ کار کے اعتبار سے یہ نظم کسی قدر اقبال کی ہمالہ اور ساقی نامہ سے قریب محسوس ہوتی ہے۔
شعری طریقہ کار اور زبان کے تخلیقی استعمال میں بڑی حد تک دونوں نظمیں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ اقبال اور اختر الایمان دونوں شاعروں نے بصری اور حرکی پیکروں کو اس طرح ایک دوسرے میں پیوست کر دیا ہے کہ ایک ولولہ انگیز ڈرامائی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ پیکر تراشی کے لحاظ سے دونوں نظموں میں کافی مماثلت ہے۔ نظم پگڈنڈی میں کل 7 بند ہیں۔ ہر بند میں یہ التزام ملتا ہے کہ پہلا اور آخری بند ہم ردیف اور ہم قافیہ ہیں اور درمیانی دونوں مصرعے بھی ہم قافیہ ہیں۔ پگڈنڈی میں اختر الایمان نے زندگی کے سرد و گرم اور بار کو علامتوں اور استعاروں کے ذریعے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ نظم کے ابتدائی بند پر رومانی فضا قائم ہے۔ نظم کا آغاز یوں ہوتا ہے: ایک حسینہ درماندہ سی بے بس تنہا دیکھ رہی ہے، جیسے یوں ہی بڑھتے بڑھتے رنگ افق پر جا جھولے گی، جیسے یوں ہی افتاں خیزاں جا کر تاروں کو چھو لے گی، راہ کے پیچ و خم میں کوئی راہی الجھا دیکھ رہی ہے، انگڑائی لیتی بل کھاتی ویرانوں سے آبادی سے، ٹکراتی کتراتی مڑتی خشکی پر گرداب بناتی، اٹھلاتی شرماتی ڈرتی مستقبل کے خواب دکھاتی، سایوں میں سستاتی مڑتی بڑھ جاتی ہے آزادی سے۔ ایک پیکر کے حوالے سے کئی دوسرے پیکر اور خاکے سامنے آتے ہیں۔ پگڈنڈی کو دیکھ کر شاعر کے ذہن میں درماندہ حسینہ کا تصور ابھرتا ہے۔ یہاں پگڈنڈی حسینہ کا پیکر ہے۔ پگڈنڈی جو سنسان پڑی ہے، لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو چکی ہے۔ اس ویران اور افسردہ منظر کو حسینہ کی افسردگی اور تھکن سے تعبیر کیا ہے۔ سنسان پگڈنڈی گویا کسی راہگیر کا انتظار کر رہی ہے۔ شدت انتظار یہ کہ یوں لگ رہا ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے افق سے جا ملے گی۔ پگڈنڈی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے گویا افق سے نکلی ہو۔ یہ نشیب و فراز اور پیچ و خم کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، انگڑائی لیتی بل کھاتی، آبادی اور ویرانوں سے ہوتے ہوئے دشوار گزار راہوں سے ٹکراتی، کبھی کتراتی خشکی پر گرداب بناتی اور سایوں میں کچھ دیر سستاتی اور پھر آگے بڑھ جاتی۔ بصری اور حرکی پیکر کی خوبصورت مثال قابل دید ہے۔ اگلے اور 2 بندوں میں اسی طرح کی پیکر تراشی موجود ہے۔ اختر الایمان نے شروع سے آخر تک پگڈنڈی کی پیکریت کو قائم رکھا ہے اور اس قسم کے شعری پیکر پگڈنڈی کو زندگی کے سفر کی ایک پیچیدہ علامت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ زندگی کا یہ سفر حسین خوابوں اور بلند حوصلوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ پگڈنڈی زندگی کی دوڑ میں معصوم پھولوں کے اجسام کچل دیتی ہے، آنے والے ہونہار نووارد راہگیروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے اور ان کے حوصلوں کو پست کر دیتی ہے۔ جیون کی یہ پگڈنڈی زندگی کی دوڑ دھوپ اور کشمکش میں منزل کی اور بڑھتے بڑھتے کلیوں کو زیر خاک سلا دیتی ہے اور ان کے خوابوں اور آرزوؤں کا جنازہ نکالتی ہے۔ نظم کے اس حصے میں اختر الایمان نے زندگی کے تئیں اپنے گہرے مشاہدے نیز تلخ حقائق اور پیچیدگی کے پہلو کو یوں اظہار کا لباس پہنایا ہے: راہی کی آنکھوں میں ڈھلتی گرتی اور سنبھل جاتی ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں تاروں کی سیمیں خواب کا دھارا بنتی، دن کی روشن قندیلوں میں میداں میں آوارہ بنتی، ندیوں سے چشموں سے ملتی کوسوں دور نکل جاتی ہے، پھولوں کے اجسام کچلتی ذروں کے فانوس جگاتی، درماندہ اشجار کے نیچے شاخوں کا واویلا سنتی، ہر نووارد کے رستے میں نادیدہ ایک جال سا بنتی، بڑھ جاتی ہے منزل کہہ کر کلیاں زیر خاک سلاتی۔ نظم کے ابتدائی 4 بندوں کے ذریعے پگڈنڈی کے تمام نقوش واضح نظر آتے ہیں۔
یہاں قدرتی مناظر کی خوبصورت تصویر کشی بھی نمایاں ہے۔ ہم پگڈنڈی کے حوالے سے زندگی کے نشیب و فراز اور سرد و گرم کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ پگڈنڈی دراصل زندگی کی علامت ہے۔ جس طرح سے پگڈنڈی خشکی اور شادابی، چمن اور ویرانے سے ہو کر گزرتی ہے، اسی طرح زندگی بھی سکھ دکھ کے راستوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ ہر شخص اپنے نشاط و غم کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم کے لمحات باری باری آتے ہیں۔ زندگی دکھوں اور سکھوں کے سنگم کا نام ہے۔ پگڈنڈی زندگی کا راستہ ہے جس پر ہر انسان محو سفر ہے۔ وقت اور گریز پا لمحوں کو علامت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پگڈنڈی جو نظم کی مرکزی علامت ہے اور سفر کے تلازمے کو قائم کرتی ہے، ایک پیچیدہ علامت یا وسیع استعارے میں مبدل ہو کر نظم کی معنویت کی طرفوں کو کھول دیتی ہے۔ جیسے یوں ہی افتاں خیزاں جا کر تاروں کو چھو لے گی، مصرعے سے شاعر سفر کی شروعات بڑے ولولہ انگیز انداز سے کرتا ہے، لیکن اس سفر کا انجام مایوسی اور خواب کی شکست ہے۔ نظم کے 5ویں بند میں نیا موڑ آتا ہے۔ پگڈنڈی کی تجسیم کے بعد راہی اور اس کے مختلف مسائل سے سروکار پیدا ہوتا ہے۔ غم دیدہ پسماندہ راہی تاریکی میں کھو جاتے ہیں، پاؤں راہ کے رخساروں پر دھندلے نقش بنا دیتے ہیں، آنے والے اور مسافر پہلے نقش مٹا دیتے ہیں، وقت کی گرد میں دبتے دبتے ایک فسانہ ہو جاتے ہیں۔ گرداب کا شاعر تذبذب اور گفتگو کی کیفیت میں مبتلا اس سنگم پر دم بخود کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ بار بار اس دور کا ذکر کرتا ہے جسے وقت کے ریلے ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ دور مختلف علامتوں کی صورت میں گرداب کی کئی نظموں میں ابھرا ہے۔ نظم پگڈنڈی کا یہ مصرع وقت کی گرد میں دبتے دبتے ایک فسانہ ہو جاتے ہیں اس بات کا غماز ہے کہ راہی وقت کے سامنے بے بس اور لاچار ہے۔ وقت کا دھارا ہر شے کو اپنے ساتھ تنکے کی طرح بہا لیتا ہے۔ اختر الایمان کی شاعری میں وقت کا ایک واضح تصور ملتا ہے اور وقت ان کے یہاں ایک زندہ کردار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ان کے یہاں وقت کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں اور کوئی چیز اس کے سائے سے محفوظ نہیں۔ وجود و عدم کا سلسلہ اسی سے قائم ہے۔ اختر الایمان کی نظموں میں وقت علامت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے اور مختلف اوقات میں یہ مختلف کردار ادا کرتا ہے۔ اختر الایمان کے لیے وقت کیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وقت وہی ہے جس کو انہوں نے جھیلا ہے اور جس کا قرب شخصیت بن کر ان کا پیچھا کرتا رہا ہے۔ اختر الایمان نے بنت لمحات کے پیش لفظ میں خود اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے: میری نظموں میں وقت کا تصور اس طرح ملتا ہے جیسے یہ بھی میری ذات کا ایک حصہ ہے اور یہ طرح طرح سے میری نظموں میں ساتھ رہتا ہے۔ کبھی یہ گزرتے ہوئے وقت کا اعلامیہ بن جاتا ہے، کبھی خدا بن جاتا ہے اور کبھی نظم کا کردار۔ گویا اختر الایمان کے یہاں وقت ایک ناگزیر حقیقت کے طور پر موجود ہے اور یہ ہر شے پر محیط ہے۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ اس کی زد سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی، خواہ وہ کتنی اہم کیوں نہ ہو۔ نظم پگڈنڈی میں راہی پگڈنڈی کی دھوپ چھاؤں سے ہو کر گزرتا ہے اور کہیں دور جا کر تاریکی کے غار میں کھو جاتا ہے۔ افسوس یہ کہ آنے والے نئے مسافر پہلے کے نقوش مٹا دیتے ہیں۔ غم دیدہ پسماندہ راہی کے سراغ کا آخری نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ ابتدا سے یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ زندگی کی تاریکی جوں کی توں قائم ہے۔ زندگی کو ہموار کرنے کی تمام کوششیں ابھی تک ناکام ہیں۔ راہی زندگی کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اگلے بند میں شاعر اپنی زندگی کی صورتحال پر روشنی ڈالتا ہے۔
راہ کے پیچ و خم میں اپنا دامن کوئی کھینچ رہا ہے، فردا کا پرپیچ دھندلکا ماضی کی گھنگور سیاہی، یہ خاموشی یہ سناٹا اس پر اپنی کور نگاہی، ایک سفر ہے تنہا راہی جو سہنا تھا خوب سہا ہے۔ اس بند کے حوالے سے اختر الایمان کی کشمکش کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی دور کی زندگی کی پرچھائیں مختلف صورتوں میں نظر آتی ہیں۔ ایسے شخص کے لیے جس کا ماضی تاریک رہا ہو اور مستقبل میں بھی روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آئے، اس کی ذہنی و جذباتی کیفیت اور درد و کرب کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس بند کے آخری مصرعے سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ ہر شخص کو اپنے نشاط و علم کے بوجھ کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے دکھوں کا بوجھ اسی کو اٹھانا ہوتا ہے۔ زندگی کی پگڈنڈی اسی طرح تاریکی میں بل کھاتی ہے اور اس طرح گو کہ تنہا مسافر یعنی راہی وقت کی تاریکی میں کھو جاتا ہے، لیکن پھر بھی زندگی کا سفر کسی نہ کسی طرح جاری و ساری رہتا ہے، اور اس طرح جب پگڈنڈی کے اس سفر کو ایک حسیاتی منظرنامے میں ڈھال کر شاعر اسے ہمارے تجربے کا حصہ بنانے کے بعد براہ راست اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ جیون کی پگڈنڈی یوں ہی تاریکی میں بل کھاتی ہے، کون ستارے چھو سکتا ہے، راہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے۔ تب گو کہ یہ خلاصہ چنداں ضروری معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اپنے تاثرات کی بازگشت ہونے کے باوصف یہ ہمارے ذوق پر گراں بھی نہیں گزرتا۔ گرداب کی بیشتر نظموں میں شاعر نے اپنی داخلی الجھنوں کو بڑی نفاست سے بیان کیا ہے، لیکن پگڈنڈی میں یہ کیفیت مخصوص انداز میں اجاگر ہوتی ہے۔ اس نظم میں شاعر کی حالت اس راہ رو کی طرح ہے جو راستے کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے بجز تیرگی اور کچھ باقی نہ رہا ہو۔ راہ کے پیچ و خم میں کوئی راہی الجھا دیکھ رہی ہے۔ نظم میں گومگو اور تذبذب کی کیفیت بھی ہویدا ہے۔ شاعر ایک دو راہے پر کھڑا پیچھے ہٹنے یا آگے بڑھنے کی متضاد حالت میں خود کو گرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ گرداب کی نظموں کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاعر ایک شدید تناؤ کی کیفیت میں مبتلا ہے، ایک قسم کے کرب کا شکار ہے جو دراصل داخلی اور خارجی حقائق کے تصادم اور ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ گرداب کی بیشتر نظموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختر الایمان گویا شکست کے بعد کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ ان کے شعری سفر کا یہ وہ پڑاؤ ہے جہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کے دل کے زخم ناسور بن گئے ہیں۔ گرداب میں جس شدت اور خلوص کے ساتھ فرد، زندگی اور معاشرے کے تئیں مسائل کا اظہار اور روح کے کرب کا بیان ملتا ہے، اردو کے کسی اور شاعر کے یہاں مشکل سے ہی ملے۔ غم اور کرب کی یہ کیفیت محض چند نظموں تک ہی محدود نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گرداب کی قریب قریب ہر نظم میں یہ غم ایک برقی رو کی طرح دوڑتا چلا گیا ہے اور شاعر کی زخمی روح برہنہ ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ شاعر کے دل کو کوئی ایسی ٹھیس لگ چکی ہے کہ وہ ماحول کی ہنگامہ خیزی سے کنارہ کش ہو کر اپنی ذات کے اندر سمٹ آیا ہے اور اس کی ہستی ایک آنسو میں ڈھل گئی ہے۔ آنسو شکست کی آخری صورت ہے اور گرداب کی نظموں میں آنسو ہر شے پر محیط ہیں۔ نظم پگڈنڈی میں شاعر نے گہرے اور فلسفیانہ نوعیت کے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ یہ نظم 3 سوالوں پر ختم ہوتی ہے۔ کیا سورج، چاند اور ستارے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیا تاریکی آغاز سحر ہے یا انجام؟ یعنی کیا زندگی صرف 2 تاریکیوں کے درمیان ایک روشن نقطہ نہیں ہے؟ اور کیا ہمارے نقش قدم آنے والے مسافروں کے لیے چراغ راہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ ان سوالوں کا جواب شاعر ایک مصرع میں دے سکتا ہے۔ ہم سے اتنا بن پڑتا ہے، جی سکتے ہیں، مر سکتے ہیں۔
اس میں شک نہیں کہ نظم کا یہ انجام بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ اس قدر گہرے اور اہم ہیں کہ ان کا جواب پانے کے لیے نہ صرف کا بلکہ تخلیق کا سفر بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس نظم میں زندگی کے نشیب و فراز کا خاکہ علامت کے پردے میں ظاہر ہوا ہے۔ پگڈنڈی جو نظم کی مرکزی علامت ہے، زندگی کی تاریکی میں بل کھاتی ہے۔ ہر نوارد راہی اس تاریکی میں گم ہو جاتے ہیں، ستاروں کو چھونے کی تمنا ادھوری رہ جاتی ہے، اس جد و جہد میں سانس اکھڑ جاتی ہے۔ نتیجتاً راہی اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ زندگی کی پگڈنڈی میں اپنا وجود کھو دیتے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ نئے مسافر ان کے قدموں کے نقوش بھی مٹا دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ نظم کا اختتام چند گہرے سوالات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، ستارے راہیں روشن کر سکتے ہیں؟ تاریکی آغاز سحر ہے، تاریکی انجام نہیں ہے۔ آنے والوں کی راہوں میں کوئی نور آشام نہیں ہے، ہم سے اتنا بن پڑتا ہے، جی سکتے ہیں، مر سکتے ہیں۔ شاعر اپنے اٹھائے ہوئے سوالات کے جواب کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے صرف اتنا کہتا ہے، ہم سے اتنا بن پڑتا ہے، جی سکتے ہیں، مر سکتے ہیں۔ قاری کو انجام میں بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس نظم میں پگڈنڈی جو ایک مرکزی پیکر ہے، اس سے کئی خاکے اور پیکر ذہن میں ابھرتے ہیں۔ یوں تو کہانی ایک ہی ہے، لیکن کئی حقیقتیں شعری نزاکتوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ اس بنیاد پر یہ ایک دلکش، خوبصورت اور بامعنی نظم ہے۔ نظم پگڈنڈی اپنے علامتی اسلوب کے ساتھ زندگی کے کئی پیچیدہ مسائل سے گہرا رابطہ قائم کرتی ہے۔ جہاں اخترالایمان کے شعری تجربوں میں پیچیدگی اور گہرائی پیدا ہوئی ہے، وہاں وہ لفظ و معنی کی کشاکش سے گزر کر ایک ایسا اسلوب تخلیق کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو علامتی انداز رکھتا ہے۔ ان کی بیشتر نظمیں علامتوں سے مالا مال ہیں۔ اخترالایمان اپنی بیشتر نظموں میں علامتی اسلوب کی تخلیق کرتے ہیں، چنانچہ اپنے مجموعہ کلام یادیں کے دیباچے میں خود لکھتے ہیں۔ نظموں کا بیشتر حصہ علامتی شاعری پر مشتمل ہے۔ الامیہ کا استعمال کرتے وقت شاعر کا رویہ بالکل آمرانہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی الامیہ کو کبھی ایک ہی نظم میں ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کر جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ کے بظاہر جو معانی ہوتے ہیں وہ الامیہ شاعری میں بدل جاتے ہیں۔ 7 بندوں پر مشتمل یہ نظم خاصے تیکھے انداز سے زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے اور جذبہ و فکر اور فنی طریقہ کار کی ہم آہنگی کا ایک اچھا نمونہ پیش کرتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس خطبے کے توسط سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔